رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته الكاملين الواصلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد قبل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ ماہ رجب ہے. جمہور علماء کے قول کے مطابق اس ماہ رجب المرجب میں اور اس کی 27 رات کو آپ کے میرے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے معجزہ معراج عطا فرمایا. معجزہ اس کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والا. اس کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والا، یعنی ایسا خارق عادت واقعہ، معمول کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر کوئی ایسا واقعہ جو عادت کے خلاف ہو اور وہ کسی ایسے بندے سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعویٰ رکھتا ہو، ایسے واقعہ کو معراج کہتے ہیں اور ایسے واقعہ کو معجزہ کہتے ہیں. اور معجزہ کا معنی ہے عاجز کر دینے والا، یعنی اس کے مدہ مقابل جو ہوتا ہے اس کو معجزہ عاجز کر دیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ بندہ خود دعویٰ نہیں کر رہا نبوت یا رسالت کا، بلکہ اس کے پیچھے ایسی ذات ہے جس کی طاقت ہر چیز کو عاجز کر دینے والی ہے. تو معجزہ کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والا، یعنی ایسا کوئی واقعہ جو واقعہ عادت کے واقعات سے ہٹ کر ہو اور وہ مد مقابل کو عاجز کر دے. تو معجزہ معراج ہر اعتبار سے یہ بندوں کی اپروچ سے بالا تر تھا اور ہے،
یعنی انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور انسانی عقل معجزہ یا کرامت کے سامنے عاجز ہوتی ہے، کیونکہ کرامت بھی اللہ کی طاقت ہوتی ہے، معجزہ بھی اللہ کی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس طاقت کا اظہار اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے بندے پہ ہاتھ پر ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر جس بندے سے کوئی ایسا واقعہ صادر ہو لیکن وہ کہے کہ میں نبی تو نہیں، میں نبی کا امتی اور غلام ہوں، ایسے واقعہ کو کرامت کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں مد مقابل کو عاجز کر دیتی ہیں، بالخصوص معجزہ۔ تو معجزہ معراج مکہ میں پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت جب کیا تو تقریباً 9 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ حالات تھے جن دنوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری زیادہ ہو گئی تھی۔ دنیا والے 9 سال ہو گئے حضور کو اللہ کی طرف بلاتے بلاتے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور پھر آپ اہل مکہ سے پریشان ہو کر جب طائف تشریف لے گئے تو وہاں طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ انہوں نے بھی آپ کا بدن کریم پتھروں سے لہولہان کر دیا، انکار کیا، دل آزاری کی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اس معجزہ معراج کی وجہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر معراج میں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس کے اندر علماء نے بہت کلام کیا کہ واقعہ معراج کی حکمتیں انسانی عقل سے بالاتر ہے، لیکن جو بنیادی چیز اس سے اس وقت وقتی طور پر تھی وہ یہ تھی تاکہ حضور کی دلداری ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند ہو کہ اگرچہ دنیا والے مجھے ماننے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن میرے رب کریم کا دست کرم میرے ساتھ ہے، میرے سر پر ہے، اس کا دست کرم میری پشت پر ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو لہٰذا ہجرت سے 1.25 سال پہلے تقریباً یہ واقعہ پیش آیا، اور ان حالات میں جبکہ طوفان اٹھ رہا تھا مخالفتوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کروایا۔ اس کا حال پہلو لوگوں کو عاجز کرنے والا ہے۔ مثلاً آپ نے صبح اس کا ذکر سب سے پہلے اپنی چچا زاد بہن حضرت علی کی ہمشیرہ سیدہ ام ہانی سے کیا۔ یہ جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں، حضرت علی کے مرتضیٰ کی ہمشیرہ ہیں اور رسول اللہ کی چچا زاد بہن ہیں۔ ان سے ذکر کیا تو وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے یہ واقعہ حضور نے بیان کیا تو میں پریشان ہو گئی کہ حضور اس کو جب بیان کریں گے تو اہل مکہ کی مخالفت اور زیادہ ہو جائے گی، انہیں انکار کرنے کا ایک بہانہ مل جائے گا اور وہ اس پر طوفان بدتمیزی برپا کریں گے۔ ام ہانی کہتی ہیں میں نے حضور کا دامن یوں پکڑ لیا اور روک کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ چیز اہل مکہ کے سامنے بیان نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ وہ انکار کریں گے، انتشار کریں گے، پہلے ہی وہ بہت زیادہ دل آزاریاں کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا مہانی اللہ جو چیز نبی کو دیتا ہے نبی اس کو چھپا نہیں سکتا، میں نے تو بیان کرنا ہے۔ لہذا آج جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا
کہ جی حضرت علی کی خلافت کا حضور نے اعلان اس لیے نہیں کیا کہ حالات سازگار نہیں تھے، حضور نے ڈر سے نہیں کیا، وہ یہ بات یاد رکھ لے اللہ کا نبی غیر اللہ سے ڈرا نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی بات چھپایا کرتا ہے۔ اگر جو بھی بات تھی وہ حضور نے کھول کر بیان کر دی۔ آپ حرم کعبہ میں تشریف لائے اور کعبہ کے قریب بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آج رات اللہ رب العالمین نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں نے راتوں رات مسجد اقصی دیکھی ہے، وہاں پر حاضری دی ہے، اس کے بعد اللہ نے مجھے عالم بالا میں طلب کیا، میں وہاں حاضر ہوا اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس آیا اور راتوں رات یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ اب ظاہری طور پر مکہ سے شام تک یا مسجد اقصی تک 1 ماہ کی مسافت ہے عموماً، تو راتوں رات یہ واقعہ ہو جانا یہ ایک عجیب بات تھی۔ انہوں نے وہی کیا، شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو جی محمد کیسی باتیں کرتا ہے، وہ ہے یہ، وہی ہوا جو حضرت ام ہانی نے کہا، اور حضور کو بھی توقع تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن چونکہ اللہ نے آپ کو یہ عزت بخشی تھی لہذا آپ نے اسے من و عن بیان کر دیا۔ اس سلسلہ میں کئی واقعات پیش آئے، مثلا اہل مکہ وہ جانتے تھے کہ آج تک حضور مسجد اقصی نہیں گئے، تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک بڑا سوال کیا، کہنے لگے اگر آپ رات کو مسجد اقصی گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصی کیسی ہے، اس کا محل وقوع بیان کریں، گرد و پیش بیان کریں، نقشہ بیان کریں۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال گیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھنے میں مستغرق تھا، میں نے تو یہ تفصیلات وہاں نہیں دیکھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب مکرم آپ پریشان نہ ہو، معراج آپ نے نہیں کی ہم نے کروائی ہے، لہٰذا اس کے جواب کا بندوبست بھی ہم کریں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے اٹھا کر مسجد اقصی میرے سامنے رکھ دی، وہ پوچھتے چلے گئے میں جواب دیتا چلا گیا۔ اب وہ عاجز آ گئے، انہیں پتا تھا کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی نہیں گئے، لہذا وہ نہیں بیان کر سکیں گے، لیکن جب آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا، جو وہ سوال مسجد اقصی کے بارے میں کرتے آپ جواب دیتے، تو جب وہ لاجواب ہو گئے تو انہوں نے وہ سوال کرنا شروع کر دیے جو لا یعنی تھے، جن کا واقعہ معراج سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے بہت سے قافلے ادھر جا رہے ہیں تجارتی، آپ بتائیں آپ کو قافلے ملے؟ اب واضح بات ہے اگر آپ فرماتے کہ میں تمہارے قافلوں سے ملاقات کرنے کے لیے تو نہیں گیا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے گیا، حضور کا جواب معقول تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا حبیب مکرم جو یہ سوال کریں آپ بیان کریں۔ تمام ان کے قافلوں کے بارے میں حضور نے انہیں تفصیلات بتائی۔ فرمایا ایک واقعہ، ایک تمہارا قافلہ مجھے وادی تنیم میں ملا، اس میں اتنے اونٹ تھے، اتنے بندے تھے، اور ان کا یہ اس طرح آپ نے تینوں قافلوں کے بارے میں مقام ذی طوا، مقام تنعیم، اس طرح آپ نے تفصیلات بیان کی۔ وہ مزید آگے بڑھنے لگے، ایک یہ بھی سوال ہوا کہ بتائیں وہ قافلہ کب واپس آئے گا۔ اب ان چیزوں کا تعلق واقع معراج سے نہیں تھا، لیکن اللہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حبیب مکرم کو معراج ہم نے کروائی ہے، لہٰذا اس لیے جو وہ سوال کرتے رسول رحمت اس کا من و عن جواب عطا فرما دے۔ تو اس طرح وہ عاجز آ گئے، اور اس واقعہ کے سامنے انسانی عقل کل بھی عاجز تھی، آج بھی عاجز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، معجزہ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، اس کا ظہور بندے کے ہاتھ پر ہوتا ہے، بندے کی ذات پر ہوتا ہے۔ راتوں رات اس طرح جانا آنا، اور پھر انسان جتنا تیزی سفر کرتا ہے اس کو تفصیلات پتہ نہیں ہوتی۔ مثلا اگر ایک آدمی سائیکل پر یا پیدل سفر کر رہا ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی تیز رفتار گاڑی پر سوار ہوتا ہے
وہ تفصیلی چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن اس سفر کا کمال یہ تھا، تیزی کا عالم یہ تھا کہ راتوں رات سارے سفر ہو گئے، اور مشاہدہ کا عالم یہ تھا کہ یہاں تک بتایا کہ میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا تو میں نے صرف قبر موسیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ قبر کے اندر موجود ہیں، قبر کے اندر کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ یوں آپ نے ساری تفصیلات، تو چونکہ یہ معجزہ تھا، اس معجزے کے اندر متضاد چیزیں تھیں، بہت جلدی میں ہوا۔ کسی نے کہا تھا کہ قرآن میں تو آتا ہے لیلم، ایک رات کا حصہ، کتنا حصہ؟ بہت تھوڑا۔ عموماً لوگ ہمارے ہاں کسی چیز کو تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں آدھا گھنٹہ رہ گیا، پونا گھنٹہ رہ گیا۔ یہ وقت کی لمٹ انسانی تاریخ کے اندر لیلن کے لفظ نے سب سے پہلے مقرر کی۔ ہماری عربی قاعدے کے مطابق لیلن نکرہ ہے، اور نکرہ کا معنی الگ الگ ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں جس کا تعلق موضوع سے۔ لیلن کا معنی قلیل ترین حصہ۔ اب کتنا قلیل ترین حصہ لگا کہ آپ مکہ سے گئے مسجد اقصیٰ میں، وہاں سے عالم بالا میں، اور وہاں سے واپس آ گئے۔ لیلن کا لفظ عربی زبان میں نکرہ ہے، جس کا معنی رات کا کچھ حصہ۔ اب وہ کتنا حصہ؟ بعض روایات میں آیا کہ اتنا حصہ تھا کہ آپ گئے تو پانی گرم تھا، واپس آئے تو پانی گرم تھا۔ جس حال میں کائنات کو چھوڑ کر گئے، اتنی تیزی، لیکن اس کے باوجود جو تفصیلات آپ سے وہ سوال کرتے، آپ ان سب کا جواب دیتے۔ تو یہ ساری اس چیز کی دلیل تھی کہ یہ طاقت حقیقت میں اللہ کی ہے۔ اس نے اپنے نبی کی ذات پر اس کا اظہار کیا کہ اللہ چاہے تو چند لمحوں میں اپنے محبوب کو کائنات کی سیر کروا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ معجزہ تھا، اور یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا، لیکن سرکار کی ذات پاک پر تھا تاکہ رسول اللہ کی حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ کریم نے اس سفر کے اندر حضور کو حضور کی عظمتیں دکھائیں۔ مثلاً مسجد اقصیٰ میں آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ آپ فرماتے ہیں، تفصیلی حدیث تو لمبی ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں اور جبریل مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء موجود تھے، آدم، صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، جد الانبیاء، یہ بڑے بڑی شانوں والے موجود تھے، سب صفوں میں تھے۔ مصلی امامت خالی تھا، جبریل نے آذان پڑھی اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ گویا اشارہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ امام بنیں اور سب انبیاء مقتدی بنیں۔ آپ نے نماز پڑھائی تو وہاں پر گویا ایک روایت میں آتا ہے جب آپ نماز پڑھا چکے تو حضرت جبریل آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کے پیچھے تمام نبیوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اب قابل غور سوال یہ ہے، میں نماز جمعہ پڑھاؤں گا، مجھے یہ جاننا تو ضروری نہیں کہ میرے پیچھے کون جمعہ پڑھ رہا ہے۔ امام نماز پڑھاتا ہے، پیچھے جو پڑھتا ہے سو پڑھتا ہے، لیکن جبریل نے یہ کیوں بطور خاص بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے آج جتنے نبی آپ سے پہلے آئے ان سب نے نماز پڑھ لی ہے۔ اس کے اندر دو علماء نے وجوہات بیان کی۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبوت کے درجات کو مکمل کرنے والے ہیں، تو جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو باقی درجے نیچے رہ جاتے ہیں، لہٰذا آپ کو رب نے امام اس لیے بنایا اور خاتم النبیین بنایا تاکہ پتہ چل جائے کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کرنے والا امام بن کر آیا ہے، اور جتنے نبی پہلے آئے ان سب نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی، یہ اس لیے بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 10-9 سال کے عرصہ میں مکہ والے آپ کی بات نہیں مان رہے،
آپ کے مقتدی نہیں بنے، اگر طائف والے محروم رہے، اگر مکہ کے گرد و پیش والے محروم رہے، آپ کے مقتدی نہیں بنے تو آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں، آپ تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنا دیا ہے۔ یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی عظمت کو آشکارا کیا۔ عالم بالا کی دنیا میں ملائکہ کے اندر بھی درجہ بندی ہے، جیسے رسولوں کے اندر درجہ بندی ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا رسول سارے میرے ہیں لیکن ہے درجہ بندی۔ ایسے ہی ملائکہ سارے اللہ کے بندے ہیں لیکن ان کے اندر درجہ بندی ہے، اور ان میں سردار جبریل امین ہیں اور جبریل کے بعد میکائیل ہیں۔ تو نورانی دنیا کے دو بڑے شخص یا دو بڑی ذاتیں، جن میں ایک جبریل ہے اور ایک میکائیل ہے، جب حضور براق پر سوار ہوئے تو حضرت جبریل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام تھامی، بتا دیا اے محمد آج ہم نے تمہیں عالم بشریت کا بھی امام بنا دیا، عالم روحانیت کا بھی امام بنا دیا، کہ ملائکہ کے سردار خادمانہ حیثیت میں آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر 70,000 ملائکہ جبریل کے ساتھ تھے۔ جب حضور سوار ہوئے تو سب ملائکہ نے آپ پر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ یہ 3 لفظ قابل غور ہیں۔ علماء نے فرمایا ملائکہ نے آج حضور کو سلام دینے کے لیے جو لفظ چنے، یہاں پر رک کر ایک میں ضروری بات کر لوں۔ ہمارے اہل سنت احباب جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہ بعض اوقات بعض جگہ پر سنا گیا ہے وہ حضور کا نام لے کر یوں پڑھتے ہیں، السلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ علماء نے فرمایا بیٹا عام حالات میں باپ کا نام نہیں لیتا، درجہ جو رتبہ ہے باپ وہ بیان کرتا ہے، اس لیے حضور کا نام لے کر یا محمد الرسول اللہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ ملائکہ نے بھی سلام پیش کیا تو حضور کی صفتیں ذکر کی، السلام علیکہ یا اولو، اے وہ ذات جس کو رب نے ساری کائنات میں سے جس کا نور پہلے پیدا کیا، آج ہم آپ کو اس لقب سے سلام عرض کر رہے ہیں۔ دوسرا لقب تھا السلام علیکہ یا آخرو، اے سب سے آخر میں آنے والے، نبیوں کے آخر پر آنے والے، آپ پر سلام ہو۔ گویا حضور کی اولیت کا ذکر بھی ہے، حضور کی ختم نبوت کا ذکر بھی ہے، اور تیسرا لفظ قابل غور ہے، عرض کیا السلام علیکہ یا حاشرو۔ ملائکہ یوں عرض کر رہے ہیں، حاشر کا معنی ہوتا ہے اٹھنے والا، اور حشر جیسا آپ جانتے ہیں یوم حشر قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے، تو حضور کا ایک لقب ہے حاشر۔ آپ نے فرمایا انا الذی، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے کائنات میں سے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا، اس لیے حضور کا نام حاشر ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہ تینوں الفاظ ملائکہ نے بھی ایسے چنے کہ گویا بتا دیا مخلوق میں پیدا ہونے بھی محمد اول، نبوت کے تمام کرنے میں محمد آخر، اور جب اگلا جہان قائم ہوگا تو اس میں بھی اولیت کا تاج اے آمنہ کے لال تیرے سر سجایا جائے گا۔ ہر لفظ میں حضور کی عزت، حضور کی شان، حضور کا مرتبہ یہ بتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم کے اس سفر معراج کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں شانوں کا اظہار کیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار اور جبریل امین پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل نے ناک کیا، اندر سے پوچھا گیا، دروازہ بند تھا۔ یہاں پر بھی قابل غور بات یہ ہے کہ جبریل امین تو ایک پلک میں اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی رسی کاٹ دیں ڈول کی تو اللہ فرماتا ہے جبریل یوسف کو بچاؤ،
تو سدرۃ المنتہا سے آتا ہے اور پانی تک پہنچنے سے پہلے نیچے پر بچھا لیتا ہے۔ جس کی تیز رفتاری اور آمد کا یہ معاملہ آئے روز وہی لاتا ہے، وہ جبریل امین سید الملائکہ آج جب گیا تو دروازہ بند ہے، پہلے آسمان کا، دوسرے آسمان کا، سب دروازے بند ہیں۔ اور مسلم و بخاری کی صحیح حدیث کے اندر یہ آیا، جبریل نے ناک کیا تو اندر سے پوچھا گیا من انتا، تم کون ہو؟ کہا انا جبریل۔ اندر سے پھر سوال ہوگا مم معاکا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد معی، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ۔ ابھی دروازہ نہیں کھلا، تیسرا سوال ہوا حال دعیا لہو، کیا انہیں دعوت بھیجی گئی ہے یا خود آئے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا نعم دعیا لہو، ہاں انہیں بلایا گیا ہے، انہیں دعوت دی گئی ہے۔ تو دروازہ کھل گیا۔ احادیث میں آتا ہے یہ 3 سوال ہر آسمان کے دروازے پر ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ جبریل تو ہر وقت آتا جاتا رہتا ہے، آج جبریل کو بھی روک لیا گیا اور سوال کیے گئے۔ علماء نے بڑی حسین بات کی، فرمایا اللہ آج جبریل پر بھی یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اے جبریل امین، آج میرے آسمانوں کے دروازے کھلیں گے تو صرف محمد کی عزت کے لیے کھلیں گے، ان کا نام نامی آئے گا، ان کی وجہ سے کھلیں گے۔ تو گویا حضور کی عزت و عظمت کو ہر انداز میں اللہ کریم نے واضح کیا۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں، میں نے یہ الفاظ بڑے غور سے پڑھے تو واضح بات ہے، حضور کی ذات شان ہو تو امتی کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو ملائکہ نے یہ جب 3 سوال ہو گئے نا، دروازہ کھولا اور اندر سے ملائکہ نے کہا کہ نعم المجیء ہو، یہ آنا کتنا مبارک ہے۔ گویا ملائکہ کی دنیا میں بھی حضور کی آمد کی خوشیاں تھیں، اور یوں بولے یہ آنا کتنا مبارک ہے۔ اس آنے والے کا گویا زبان حال سے مرحبا کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر جب پہنچا تو وہاں ایک درمیانے قد والا، گھنگریالے بالوں والا، گندمی رنگ والا ایسا انسان تھا جس جیسا انسان میری نگاہوں نے کبھی خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل مجھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کہیں۔ حضور نے انہیں سلام دیا تو حضرت آدم نے جواب دیا، اور جواب میں کیا کہا؟ جواب میں کہا، یہ الفاظ تمام احادیث میں سیم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مرحباً بالنبی الصالح و مرحباً بالابن الصالح۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے میں اپنے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں، میں صالح نبی کو مرحبا کہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہر آسمان کے دروازوں پر اولو العزم انبیاء سے کرایا گیا۔ حضرت آدم جہاں موجود ہیں، دوسرے دروازے پر سیدنا عیسیٰ و یحییٰ موجود ہیں، تیسرے دروازے پر حسن کی دنیا کے بادشاہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح ہر آسمان کے دروازے پر اولو العزم انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے پر ہیں، ہارون علیہ السلام 5ویں پر ہیں، ادریس علیہ السلام 4تھے پر ہیں، اور ساتھ اسی طرح ہر آسمان پر اللہ نے اپنے محبوب کریم کا استقبال انبیاء سے کروایا۔ اور جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو فرمایا وہاں ایک اللہ کا گھر ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، ایک اللہ کا گھر زمین پر ہے جو آپ کا اور ہمارا قبلہ ہے، اور ایک وہاں بالکل اس کے سیدھے اوپر اللہ کا گھر ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ معمور کا معنی ہوتا ہے بھری ہوئی چیز، وہ اللہ کا گھر جو ہر وقت ملائکہ سے بھرا رہتا ہے وہ تھا۔ فرمایا بیت المعمور سے ٹیک لگا کر ایک بڑے پیارے الفاظ ہیں حضور کے، آپ فرماتے ہیں وہاں ایک ایسا انسان بیٹھا تھا جس کی شکل تمہارے نبی سے ملتی ہے، جس کی شکل یونی کا مجھ سے ملتی ہے۔ صحابہ کو فرمایا لوگوں 7ویں آسمان پر اللہ کے گھر سے ٹیک لگا کر ایک انسان بیٹھا تھا اور اس کی شکل تمہارے نبی سے ملتی جلتی تھی۔ تو فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جد اعلیٰ سرکار ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے مانگا تھا حضور کو اللہ سے، حضور ان کی نسل میں آئے
آج ایمان سے بتائیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنے بیٹے کو دیکھا ہوگا جس کے کمال کا یہ عالم ہے، تو دل ابراہیم خلیل اللہ میں خوشیوں کا عالم کیا؟ فرمایا میں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے وہی جواب دیا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں نے حضور کو صالح بیٹا کہہ کر مرحبا کہا، باقی انبیاء نے صالح بھائی کہہ کر کہا۔ علماء نے فرمایا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں آپ کے جد اعلیٰ ہیں، اس لیے انہوں نے بیٹے سے کہا۔ یہاں رک کر ایک بڑی پیاری بات قابل غور ہے، حضرت حضور کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن حضرت جبریل نے سرکار کو فرمایا یا رسول اللہ آپ سلام میں پہل کریں، آپ سلام دیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ حضور اعلیٰ ہیں، سلام باقی نبی دیتے، لیکن یہاں پر علماء نے فرمایا حضور سے سلام اس لیے کروایا گیا تاکہ حضور کی امت کو ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ بیٹا جتنا بھی سر بلند ہو جائے باپ کے سامنے اس کو آداب پیش کرنے چاہیے، اس لیے حضور سے سلام کروایا گیا کہ آپ بیٹے ہیں ان کے، اس لیے سلام میں آغاز کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل اگر بچے پڑھ جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں، وہ دیہاتی ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کی عزت رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اگر حضور سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہو کر بھی اپنے جد امجد کی عزت کر رہے ہیں تو وہی سبق امت کے لیے بھی ہے کہ بیٹا جس قدر بلند تر ہو جائے اسے کبھی بھی اپنے باپ کی عزت و احترام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے۔ تو یوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کے ذریعے عزتیں دی، لیکن حضور اس سے آگے گئے، انبیاء حیرت میں حضور کا مقام دیکھتے رہ گئے۔ حضرت شاہ نصیر الدین کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مرحبا شان معراج خاتم رسل، یعنی مرحبا حضور کی شان معراج، مرحبا شان معراج خاتم رسل، سب کے سب انبیاء دیکھتے رہے۔ اللہ نے اس قدر آپ کی شانوں کو بڑھایا کہ انبیاء بھی ملائکہ بھی حیرت سے مقام مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس ذکر مبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔